الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پارہ نمبر 9۔ اس پارے کے شروع میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں کیا کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، کبھی خوشی دے کر آزماتے ہیں، کبھی غمی دے کر آزماتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ مومن کا حال ہر وقت، وہ چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ اس کو چاہے خوشی ملے چاہے غمی ملے، وہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، وہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اس واقعے کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس پارے میں فرعون کو جو عذاب دیے تھے 5 قسم کے، اس کو ذکر کیا ہے۔ ویسے تو بہت عذاب دیے تھے، جو عموماً جو سے 5 عذاب ہیں ان کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ طوفان کا عذاب دیا، طوفان آیا ان پہ، پھر ٹڈیوں کا عذاب، پھر اس کے بعد جوؤں کا عذاب، پھر مینڈک کا عذاب، پھر خون کا عذاب۔ تو وہ ایسا بدبخت تھا، جب طوفان کا عذاب آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ٹل جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، پھر انہوں نے نافرمانی شروع کر دی۔ پھر اللہ رب العزت نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، پھر ایسے ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ایسے ہی پھر یہ چلا گیا، پھر جوؤں کا عذاب آ گیا، سر پر، کپڑوں پر، بستر پر، کھانے پر، ہر چیز پہ جوئیں آ گئی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ اپنے اللہ سے دعا کرو کہ یہ عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے دعا کی لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے، پھر سرکشی کی، پھر اللہ رب العزت نے مینڈک کا عذاب بھیجا، پھر ایسے خون کا عذاب بھیجا، اور ایسا وہ عذاب تھا کہ فرعون اگر پانی بھی پیتا تھا، اس کے پانی کے گلاس میں خون آ جاتا، وہ پانی خون بن جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ ان پر عذاب بھیجے۔ پھر ساتھ ایک اور عذاب کا ذکر ہے، قحط سالی۔ اتنی قحط سالی آ گئی، اللہ رب العزت نے، اللہ کی طرف سے یہ عذاب تھا۔ یہ 6 قسم کے عذاب ہیں جو فرعون کی طرف آئے، لیکن جب فرعون نے نہ مانا اور اس کے ماننے والوں نے نہ مانی موسیٰ علیہ السلام کی بات، تو اللہ رب العزت نے پھر ایسا عذاب بھیجا، کسی کو معافی نہیں دی، دریا میں ڈبو دیا تھا سب کو۔ پھر اللہ رب العزت نے اس پارے کے اس کے بعد 2 معجزوں کو ذکر کیا ہے۔ کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزے۔ وہ کیا؟ اپنے عصا کو وہ زمین پہ رکھتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ ایک تو یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ کسی طریقے سے وہ بات مان لے۔ دوسرا معجزہ، اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کے اس کو نکالتے، اللہ رب العزت ان کے ہاتھ میں سے روشنی کو نکال کے دکھا دیتے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ معجزہ دکھانے کا مقصد تھا کہ فرعون اور اس کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیں، ان پر ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا کہ کیسے بنی اسرائیل جب فرعون سے نجات ملی، میدان طی میں رہے، اللہ رب العزت نے من و سلوہ اتارا، میٹھا کھانا بھی اتارا، نمکین کھانا بھی اتارا۔ من کہتے ہیں
میٹھا سلوا نمکین صبح بھی اتارتے تھے، شام کو بھی اتارتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ للہیت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی، احکام الہی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، دین میں تحریف کرنی شروع کر دی، کبھی ہیلے بناتے، بہانے کرتے، ہیلے بناتے۔ ان کو کہا جاتا کہ ہفتے والے دن آپ نے شکار نہیں کرنا، تو وہ سمندر کے کنارے سے ایک جگہ سے کنارہ بنا دیتے تھے، کوئی کھڈا سا بنا دیتے تھے، تو اتوار ان کے ذہن میں آتا تھا چلو مچھلیاں یہاں سے گزرتی ہیں، کچھ نہ کچھ تو ادھر پھنسے گی، تو اتوار والے دن ان کا شکار کر لیتے، یہ ہیلا کرتے تھے۔ اللہ نے تو ہفتے کا روکا ہے، اتوار کا تو نہیں روکا، ایسے یہ کام کرنے لگ گئے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان پر بھی عذاب بھیج دیا، اس بات کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ پھر اس بارے میں ایک واقعے کو ذکر کیا کہ ایک شخص تھا جو مستجاب الدعویٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، تو لوگوں نے اسے اصرار کیا کہ ہم تمہیں پیسہ دیں گے، ہم یہ چیزیں ان کو بتائیں کہ ہم تمہیں اتنی چیزیں دیں گے، تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر لو اللہ سے۔ تو ایسا ہوا کہ اس کی دعا الٹی ہو گئی، وہ اسی پہ پڑ گئی۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر کیا، کیونکہ نبی تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے، تو اس نے نبی کے خلاف دعا کی، اللہ رب العزت نے اسی کا ہی نقصان کیا۔ ایک اس کا نقصان یہ ہوا جو وہ مستجاب الدعویٰ تھا ادھر سے ہٹ گیا، دوسرا وہ خود ذلیل ہوا، رسوا ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کی مثال کو قائم کیا کہ اس کی مثال گدھے کی طرح ہے، اوپر وزن ہو یا نہ ہو، یہ کوئی فرق نہیں اس میں، وہ چاہے اس پہ وزن ہو یا نہ ہو۔ اس شخص کو گدھے کی مثال سے تعبیر کر کر اللہ رب العزت نے 9ویں پارے میں بیان فرما دیا۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ایک مسئلے کو ذکر کیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، مسئلے کو ذکر کیا۔ اب نمازیں دو طرح کی ہیں، ایک سری بھی ہے اور ایک جہری بھی ہے۔ اب مسئلہ یہ جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے، آیا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ اور ساتھ کوئی سورت ملانی چاہیے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا، مسئلہ بتا دیا کہ وہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو، امام کے پیچھے قرات نہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، فَاسْتَمِعُوا بھی لے کر آئے، وَأَنصِتُوا بھی لے کر آئے۔ فَاسْتَمِعُوا فجر مغرب عشاء جو جہری نمازیں ہیں اس میں بھی خاموش رہنا ہے، امام کی آواز قرات کو سننا ہے، اور وَأَنصِتُوا ظہر عصر جو جہری نمازیں سری نمازیں ہیں ان کا بھی بتا دیا کہ وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرنی ہے، امام کے پیچھے ہر حال میں قرات نہیں کرنی، مقتدی کو امام ہی کرے گا۔ اس مسئلے کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ سورۃ الانفال، انفال نفل کی جمع ہے، مطلب اضافے کو کہتے ہیں۔ اب مال غنیمت، اس صورت میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کو ذکر کیا ہے، تو جو مال غنیمت ہوتا ہے، جنگ کے بعد جو مال ملتا ہے اس کو انفال کہتے ہیں، اور اگر جنگ کے ذریعے سے جنگ کرنے کے بعد جب مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تب مال ملے اس کو انفال کہتے ہیں، اور اگر بغیر جنگ کے مال ملے تو اس کو مال فیء کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ اس صورت میں کیا، اس لیے اس صورت کا نام انفال رکھ دیا۔ اور مال غنیمت کسے کہتے ہیں آپ پہلے اس کو سمجھے
کہ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہو، مسلمانوں کو فتح ہو، کفار کو شکست ہو، تو جب جو کفار کا سامان ہوتا ہے، جو ان کو ملتا ہے مسلمانوں کو، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا مسئلہ بھی بتا دیا کہ مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے، 4 حصے مجاہدین کے اور 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد مومنین کی صفات کو ذکر کیا۔ نمبر 1 اللہ سے ڈرتے ہیں، نمبر 2 تلاوت کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں، یعنی قرآن رغبت سے پڑھتے ہیں، نمبر 3 اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نمبر 4 نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نمبر 5 احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ 5 صفات تھی مومنین کی جن کو ذکر کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو ایمان والا ہوگا وہ چھپ کر بھی اللہ سے ڈرے گا اور ظاہری بھی اللہ سے ڈرے گا، اس کا باطنی بھی اللہ سے ڈرے گا۔ یہ گویا کہ وہ اگر 4 دیواری کے اندر بھی ہے تو وہاں پہ بھی اللہ سے ڈرے گا، اور سر عام ہے تب بھی اللہ سے ڈرے گا۔ قرآن کی رغبت اور تلاوت کے ذریعے سے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جس کو پڑھنے سے نورانیت آتی ہے، اب ایمان بڑھتا ہے۔ جب قرآن کی بلاغت کو دیکھیں گے، بلاغت کو سمجھیں گے، پھر اس سے ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسا شاندار اور اثر کرنے والا قرآن نازل فرمایا ہے۔ جو ایمان والے اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں اللہ پر۔ اب یہاں سے آپ نے ایک بات سمجھنی ہے کہ ایک ہوتا ہے اسباب اور ایک بھروسہ۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ اللہ پر رکھو۔ یہ اصل چیز۔ پھر دوسری بات کہ اسباب اختیار نہ کرو لیکن اللہ پر توکل رکھو، سب کچھ اللہ پر رکھو کہ اللہ کرے گا، تو اس کو توکل نہیں تعطل کہتے ہیں۔ تو ہم نے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے۔ اس کی مثال آخری یہ سمجھے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، علاج کے لیے دوائی استعمال کرے، صحت کے لیے دوائی استعمال کرے، لیکن بھروسہ اللہ پر رکھے کہ اللہ نے صحت دینی ہے، دوائی نے صحت نہیں دینی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔